سلام، پرنام، ست شری اکال، نمسکار، ہائی ہولا، ہیلو جی۔ کلام نمبر ہے 139، پارٹ اے۔ کلام نمبر 139، پارٹ اے، 6 مئی 2019۔ 6 مئی، 6 مئی 2019، منڈے، سوموار والے دن یہ 3 PM لکھا گیا تھا کلام۔ تو کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں بابا جی کا، جب بابا جی حاکم علی شاہ سرکار کا جو چینل ہے اس کے اندر وہ کتاب ہے نا حق الیقین پڑھنے کے دوران، جب وہ بابا عمران شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے صوفی شاعر، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں بابا فرید بھی ہیں، حضرت بابا کوٹ مٹھن والی سرکار اور بہت سے شعرا، تو یہ بات ہو رہی ہے 1947 سے لے کر 2019 تک کی۔ تو یہ فقیر کوئی خود اپنی تعریف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی بات کہیں سے آتی ہے تو وہ آگے کرتا ہے، نہیں تو وہ خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پاکستان بننے کے بعد کے پہلے صوفی شاعر، یہ خود انہوں نے نہیں بات کی، بابا حاکم علی شاہ سرکار نے بات، یہ جو روحانی سفر میں لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقیر خود کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، اتنی بات کرتا ہے جتنی عطا ہوتی ہے۔ تو اس پہ پھر یہ کلام لکھا دیوانے میاں نے، تو انہوں نے دیا تو میں پڑھتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے پاکستان بننے سے اب تک پہلے صوفی شاعر۔ پاکستان بننے سے اب تک پہلے صوفی شاعر۔ پاکستان بننے کے 72 سال اندر اس بات کا خیال آیا، پاکستان بننے کے 72 سال اندر اس بات کا خیال آیا، کتابی صوفی شاعر ہیں بہت، کتابی صوفی شاعر ہیں بہت، ایک کو ہی صوفی شاعر پایا، ایک کو ہی صوفی شاعر پایا۔ تو بابا جی حاکم علی شاہ سرکار 1947 جب ہجرت کا ٹائم تھا تو اپنے خاندان کے ساتھ جلندھر سے پاکستان تشریف لائے۔ اس ٹائم آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 1947 سے لے کے 2019 آپ نے وصال فرمایا 9 دسمبر 2019۔ تو پاکستان بننے کے 72 سال اندر اس بات کا خیال آیا، کتابی صوفی شاعر ہیں بہت، ایک کو ہی صوفی شاعر پایا۔ کوئی فقیر ہے، کوئی اگر کہتا ہے میں کتب ہوں یا میں غوث ہوں یا میں یہ، تو وہ فقیر چھپ کے رہ جاتا ہے۔ پیر بیان کر جاتے ہیں لیکن فقیر ہوتا ہے نا، وہ بیان نہیں کرتا، وہ خاموشی میں رہتا ہے جب تک اس کو حکم نہیں ہوتا۔ اب بابا جی کا اگر آخری دور دیکھیں تو بابا جی نے ٹیلی ویژن کو بھی اور ریڈیو والوں کو بھی انٹرویو دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے اظہار کیا اپنا، بلکہ یہاں بھی فرمایا بیان کریں ذکر میرا، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ چھپ چھپ کے ساری عمر گزار دی، 70 سال گزار دیے، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ آخری جب فقیر کو تو پتہ ہے میں نے اب وصال کرنا ہے دنیا سے، تو آپ اس کئی باتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ آخری جو سوال ہے نا ان کے، جو آخری 4-5 سال اگر آپ ان کے دیکھیں نا تو اس میں اظہار فرما رہے ہیں۔ تو یہ خیال جب آیا کہ 70-72 بندے سوال بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، پاکستان کے سرزمین پہ ایک ہی صوفی شاعر ہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، فقراء بھی کئی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ یہ پھر دیوانے میاں نے کلام لکھا، کامل بابا حاکم علی شاہ سلسلہ قادری کلندری علم ہے اٹھایا، کامل بابا حاکم علی شاہ سلسلہ قادری کلندری علم ہے اٹھایا، حق کی بات کو شریعت کے پردے میں لپیٹ کے بتایا، حق کی بات کو شریعت کے پردے میں لپیٹ کے بتایا۔ تو بابا جی حاکم علی شاہ سرکار
آپ 10 سال کی عمر میں آپ دنیا میں تشریف لائے، مادری آپ فقیر تھے، آپ کی جو نارمل روٹین ہے نا وہ عام بچوں سے ہٹ کے تھی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بلکہ جو بابا جی کے بھائی ہیں انشاءاللہ ان سے ہم انٹرویو بھی لیں گے آنے والے ٹائم میں، اگر انہوں نے دیا تو وہ بھی ساتھ رہے ہیں، بہت سے راز و نیاز وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بابا جی عام بچوں سے مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ کا ذہن 40 سال کے مرد کی طرح ہوتا، ٹھیک ہے، اور 10 سال کی عمر میں یہ جو بات ہو رہی ہے قادری قلندری علم ہے اٹھایا، تو جو معاملہ پیش آیا چلیں وہ بابا جی نے خیر انٹرویو میں خود بھی بیان کی ہے۔ تو کرم جو ہوا تو بابا جی کے جو ڈائریکٹ مرشد پاک ہیں وہ سرکار غوث العظم دستگیر شاہ جیلانی تھے، اور علی پاک نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو سینے سے لگایا، یہ بات بھی ہے۔ تو خیر یہ ساتھ ساتھ باتیں آپ کو جتنی ہو سکی پردے سے ہٹ کے بتانے کی، ساتھ بتاتے رہیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ اور بابا جی ایک بات فرماتے تھے کہ ایک دفعہ نیٹ پہ چڑھانے کا نا، تو یہ جو بابا جی کی ڈائریکٹ باتیں ہوتی تھیں، تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس بات کو کہ اشارہ خالی دیا کریں، پھر باقی بات اس طرح چھپا کے کیا کریں، کہ حق کی بات کو شریعت کے پردے میں لپیٹ کے بتایا۔ تو مطلب کہ اگر آٹے میں نمک جتنا ڈالتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے چند گرم پانی میں انگلی مار کے ٹچ کرتے ہیں نا آپ کہ پانی گرم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ نمک میں ایسے انگلی شہادت کی انگلی کو ٹچ کریں نا تو تھوڑے چند ذرات نمک کے آپ کی انگلی کو لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا کم بابا جی نے فرمایا کہ جو فقر کی بات ہے اس کو اشارہ صرف دینا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نمک ڈالنا ہے، نہ نہ نہ، آٹے وہ اس لفظ سے جو جہاں تک دیوانے میاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نمک بھی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، اشارہ بہت کم، مطلب کہ فقر کو جتنا چھپا سکتے ہو چھپا کے اشارہ دے کے باقی بات آپ نے عام دنیا داری کے لحاظ سے سمجھانا ہے دنیا کو۔ بلکہ ایک دفعہ بابا جی حاکم علی شاہ سرکار جناب بابا عمران شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ کدھر سمجھ سکتے ہیں، کوئی انہوں نے کلام لکھا نا تو انہوں نے فرمایا نہیں حقیقت ہی لکھے، زیادہ جو دنیا کے سٹائل میں ہی لکھیں تاکہ، کیونکہ دوسری بات تو یہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو حق کی بات کو شریعت کے پردے میں لپیٹ کے بتایا، کامل بابا حاکم علی شاہ سلسلہ قادری قلندری علم ہے اٹھایا، حق کی بات کو شریعت کے پردے میں لپیٹ کے بتایا۔ تو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ صوفی شاعر عاشقان پنجتن پاک 1947 میں جلندر سے آیا، جلندر یعنی انڈیا سے آئے تھے آپ، تو بھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے اس گاؤں کا، نہیں تو میں ساتھ وہ بھی کر دیتا بیان۔ یہ صوفی شاعر عاشقان پنجتن پاک 1947 میں جلندر سے آیا، سلطان الفقرا کی تھی ظاہری عمر 10 سال، جیسے چاند جگمگایا، سلطان الفقرا کی تھی ظاہری عمر 10 سال، جیسے چاند جگمگایا۔ تو بابا جی حاکم علی شاہ سرکار 10 سال کی عمر میں جلندر انڈیا سے جب ہجرت ہوئی، پاکستان انڈیا سیپریٹ ہوئے تو اس ٹائم اس ہجرت کے قافلے میں آئے، اور وہ جو بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے بھی ان کی زبانی تھوڑا سا سنا تھا، بڑا دردناک منظر بیان کرتے ہیں کہ جو تکالیف، جو اموات اور جو معاملات ہوئے اس ہجرت کے دوران، مسلمانوں کا قتل عام بہت ہوا، تو وہ بہت دردناک، بلکہ یہ بابا جی کے لفظ بھی ایسے تھے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ اس طرح درد بھرے انداز میں انہوں نے فرمایا تھا۔
تو 10 سال کی عمر میں آپ پاکستان تشریف فرما ہوئے، اور اس ٹائم آپ کی ظاہری عمر مبارک 10 سال کی تھی جب یہ چاند جگمگایا۔ تو اللہ پاک، دیکھیں ہمیں پاکستان بیٹھے بٹھائے مل گیا، قدر نہیں ہے ہمیں اس ملک کی۔ ہم نے جب پاکستان بنا تو اس جب سیپریٹ ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو کوششیں کی، تو قائد اعظم کیا تھا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے جہاں صرف اسلام کا بول بالا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیپریٹ کی ہوا یہ پاکستان۔ اور اب غالباً 73 سال چل رہے ہیں، 72 یا 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، 2020 میں غالباً 73 سال غالباً بنتے ہیں۔ تو کہاں اسلام؟ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کا تو نام ہی، ملک سیپریٹ کیا گیا اسلام کے نام پر، لیکن آج تک گنڈے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ٹھیک ہے؟ اور سب آتے ہیں شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اپنی حکومتیں کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کا تو نام و نشان نہیں ہے اس حساب سے۔ ابھی کل ایک میں وہ گورے کی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، تو سخت تپا ہوا تھا کہ کہاں ہے اسلام۔ اب یہاں پہ ہم سے کئی دفعہ کچھ نے کوئی پاکستانی چینلز کے پروگرام دیکھے، انہوں نے کہا وہ پاکستان میں تو لباس اس قسم کے پہنتی ہیں، ایسا کرتی ہیں ایسا، وہ جان مجھے بھی چھڑانی پڑتی ہے، میں کیا بہانہ کر دیتا ہوں یار کہ جی پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں جی، پارسی رہتے ہیں جی، عیسائی رہتے ہیں، کیتھولک رہتے ہیں اور مسلمان رہتے ہیں، تو اس طرح بات کو نہ جھوٹ بولنا پڑے مجھے، نہ زیادہ بات وہاں یہ بات کہہ کے میں خاموشی جان چھڑا لیتا ہوں۔ ابھی تک یہ 2020 کی ابھی تک میں بات کر رہا ہوں، مطلب جان چھڑانی پڑتی ہے کہ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں جی پاکستان ایک ملک سیپریٹ ہوا تھا، بڑا اسلام ہے اس کے اندر، بڑا کچھ ہے۔ ہمارے جو چینلز کا حال ہے، ٹھیک ہے، آج سے کچھ مہینے پہلے وہ ٹی وی کی کوئی اینکرز کی کوئی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہ ہمیں جی نہ دوپٹے اتروائے جاتے ہیں، ایسا میک اپ ایسا لباس وہ ٹی وی والے خود کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے کہ اب اسلام کہاں ہے اس پاکستان میں، لیکن وہ آئے گا جب یہ سیپریٹ ہوا ہے نا، کلمہ طیبہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو انشاءاللہ آئے گا، کوئی نہیں، 70 73 سال گزر گئے ہیں، کوئی نہیں، انشاءاللہ آئے گا، کوئی نہ کوئی محمود غزنوی آ جائے گا، صحیح ہے؟ تو محمد بن قاسم، کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ، ایسا نظام ہو جائے گا انشاءاللہ، دیر ہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کا لا بنتا ہے اسلامی یا نہیں بنتا، ہمیں خود بھی دیکھیں نا، بے حیائی کے کام، شادیوں پہ بے پردگی، جب ہماری بیٹی بہن شادیوں پہ جا رہی ہے کون سے لباس پہن کے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہاں آپ خود دیکھتے ہیں بے پردگی ہیں، تو ہمیں خود بھی تو، ہم اپنے گھر میں اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتے، بے پردگی ختم نہیں کر سکتے، تو باہر ہم کیا کریں گے، دوسروں کو ہم نے کیا کہنا؟ تو خود بھی ہم نے کوشش کرنی ہے سب نے مل کے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہو سکے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کم از کم ایک بار درود پاک کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے ہی ادب سے، احترام سے، عاجزی کے ساتھ، عاشقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تحفہ پیش کریں۔ تو ملتے ہیں جی کلام نمبر 139 پارٹ بی میں انشاءاللہ، حوالے رب کے۔ سلام، پرنام۔